تھے، سرحل کا نامداروں کے مثل نگینا تھے، جس کا شجرہ اعلیٰ ہو دشمن کو بھی مجبوری میں شجرہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ ہمت میں فوج، فوج میں یکتا ہر ایک دلیر، جوہر میں تیغ زنی میں خدا کے شیر، جزیات حق زمانے کی سب نعمتوں سے سیر، حاکم پکارا خیر انعام زباں کی پھیر، ان میں سے ایک پنجتنی کا بیان کر، تفصیل وار تیغ زنی کا بیان کر، بولا ادب سے جوڑ کے ہاتھوں کو وہ شریر، قاسم کی ہر وہ ضرب کا سن حال ہے امیر، یہ قیدیوں کے ساتھ ہے جس کی دلہن اسیر، مہر اس سے بخشوا لیا اور والدہ سے شیر، مہندی لگا کے خون میں یہ لال ہو گئے، سہرا بندھا کا سر پہ کے پامال ہو گئے، جوڑا شہانہ پہنا کے چاک آستین ہوئی، وہ آستین نصیب عروس حزیں ہوئی، جنگل میں آرزوئے بہشت بری ہوئی، اس رشک گل کے خون سے رنگی زمیں ہوئی، شادی ہوئی وصال خدا کی یہ بیاہ میں، دنیا ہی کو طلاق دیا وعدہ گاہ میں، شربت کہاں کے تلخ تھی مہمانوں کی حیات، جس گھر میں تھا عزیزوں کا ماتم وہیں برات، دولہا دلہن کے سکتے میں کیا ہے یہ واردات، منہ سے نہ بات کی نہ چنی ہاتھ سے نہ بات، اس وقت ایک حشر ہوا کائنات میں، جس دم دلہن کا ہاتھ دیا ماں کے ہاتھ میں، رخصت قاسم بتا رہا ہے شیخ، جس دم دلہن کا ہاتھ دیا ماں کے ہاتھ میں، آئے جو مارکے میں یہ دولہا بنے ہوئے، مردانہ وار مورچوں کے سامنے ہوئے، بھائی قد ان کے جھک گئے جو کھڑے تھے تنے ہوئے، تیرے نگاہ سے اہل زیرہ تھے چھنے ہوئے، الٹا جو رخ سے سہرا تو لشکر الٹ گیا، بس سے چہرے کی دفتر الٹ گیا، بھائی فتنے پہ فتنے اور ستم پر ستم گرا، بیرق پہ بیرق اور علم پر علم گرا، جھک کر قدم قدم سر جاہو حشم گرا، لشکر پہ آگے لشکر اندو ہو غم گرا، حضرت قاسم نے حملہ کیا، رودار جو جمع تھے وہ روپوش ہو گئے، نام اپنے نامیوں کے فراموش ہو گئے، چمکا کے راہبار کو چمکارنے لگے، کیا مصرع دیا، کیا منظر ہے کہ حضرت قاسم میدان میں گھوڑے کو لائے کیسے، چمکا کے مرزا دبیر کا کیا کہنا، چمکا کے راہبار کو چمکارنے لگے، آواز قہر سے ہمیں للکارنے لگے، دل تاکا اور تیر نگاہ مارنے لگے، جو من چلے جمع تھے وہ جی ہارنے لگے، دے گئے حسن بوجہ حسن لی نیام سے، بھئی لشکر پہ آئے مثل علی دھوم دھام سے، لشکر پہ آئے مثل علی دھوم دھام سے، آپ دیکھ رہے ہیں دربار کا حال ہے، لیکن جو شجاع ہیں ان کی شجاعت کیسے چھپتی، ان کی عظمت کیسے چھپتی، قاتل بھی مجبور ہو گیا لشکر پہ آئے مثل علی دھوم دھام سے، عباس دلیر کو کم عمر جان کے طرز وغا بتانے لگے پاس آن کے، ہم نے نہ دیکھے سور 20 آن بان کے، بولے ہم آپ پھول ہیں ایک بوستان کے، رن میں 9 برس جو 2 عالم ہلائے تھے، دادا کو کس نے جنگ کے آئین بتائے تھے، فرما کے واہ واہ علمدار پھر گئے، یہ اس طرف کو تول کے تلوار پھر گئے، بھئی 9 لاکھ کے نصیب پھر ایک بار پھر گئے، الٹے ہمیں یہ خنجر خونخوار پھر گئے، عقل بشر رہی نہ ہوا سے ملک رہے، زیر قدم زمین نہ سر پر فلک رہے، زیر قدم زمین نہ سر پر فلک رہے، پھر تو خدا خدا تھا بتوں کی زبان پر، تکبیر سن کے ہاتھ دھرے ہم نے کان پر، قبضہ تھا ایک تیغ کا سارے جہان پر، ایک برق قہر کون گئی ہر مکان پر، ایک برق قہر کون گئی ہر مکان پر، شہروں لپک لپک کے پروئے زمیں گری، کیوں اے یزید یہاں تو وہ بجلی نہیں، کیوں اے یزید یہاں تو وہ بجلی نہیں گری، اور بھائی یہ بندگی کا ظاہر کیا، یہ مرزا دبیر کا کمال دیکھیے کہ غزل کو یہاں پر کس طرح مرثیے میں استعمال کیا ہے، کہ وہ قاسم کی تلوار ظاہر دولہا کی تلوار ہے، مجنوں کی برقیاں تھی بن بن چمک گئی، مجنوں کی برقیاں تھی بن بن چمک گئی، بھئی فرحات کا وہ تیشہ بنی کوہ تک گئی، اور شیریں کا ہاتھ تھی شیریں کی باں تھی کہ کھچی اور مڑک گئی، اور لیلی کی تھی کمر کے چلی اور لچک گئی،
گاہے دلوں کے پردے سے منہ ڈھانکنے لگی، زخموں کے روزنوں سے کبھی جھانکنے لگی۔ بولا یزید یہاں تو میرے ہوش جاتے ہیں، جو ایسے شیر ہوتے ہیں کم چوٹ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا بجا ہے یوں ہی سنتے آتے ہیں، سلطان کے نصیب سے ہم فتح پاتے ہیں، غالب نہ اس کا کوئی کسی چال سے ہوا، بسمل فقط امیر کے اقبال سے ہوا۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے بدلا تو کیا ہوا؟ بولا کہ غلبہ پیاس کا وقت وغا ہوا، سائل چچا سے مڑ کے وہ یوسف لقا ہوا، مڑنا تھا بس کہ شیز بڑھا یہاں چھپا ہوا، پرچھی غضب کی سینے پہ موقع سے چل گئی، لے کر انی کلیجے کو باہر نکل گئی، سننا تھا کہ یہ کہ ٹوٹ پڑے لاش پر سوار، پھر تو حسن کے لال پہ دوڑائے راہوار، آواز دیتے تھے یہ غریبی سے بار بار، کیوں ہے چچا غلامی تھا کیا قصور بار، آئے نہ تم مدد کو نہ ماں بہنے رونے کو، خادم کی لاش رہ گئی پامال ہونے کو۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا مرثیہ رونے والا ہے، لیکن بیچ بیچ میں مرزا دبیر نے اپنی شاعری کے جوہر دے حاکم پکارا خیر سنا آگے کیا ہوا؟ بولا وہ ورود پھر تو علمدار کا ہوا، سر پر علم کا سبز پھرائرا کھلا ہوا، کوثر کا رخ کیے ہوئے سقا بنا ہوا، ایک حملے میں وہ نہر پہ تھے سب کنارے تھے، رو کر سکینہ بولی وہ امو ہمارے تھے، رو کر سکینہ بولی وہ امو ہمارے تھے۔ سنتے ہی ذکر حملہ عباس اس گھڑی، درباریوں کو شیر کی آمد نظر پڑی، بے ساختہ امیروں کی صف ہو گئی کھڑی، بولا یہ شمر اس سے بھی قسمت فقط لڑی، یا نام سن کے روب سے تھر تھراتے ہیں، ان کا جگر سرا ہی یہ جو لڑکے آتے ہیں۔ حاکم نے سوئے شمر اشارہ کیا کہ ہاں، بولا وہ بے حیا کے خلاصہ کروں بیاں، بدر و حنین و خندق و صفین و نہروان، ایک ان کی جنگ میں تھے سب مار کے آیاں، یکتا تھے یہ علی کی طرح سب خدائی میں، مہر و وفا میں خلق و کرم میں لڑائی میں، دریا کے گھاٹ تیغ سے کوسوں بڑھائے ہیں، دست خدا کے زور انہوں نے دکھائے ہیں، طوفان امتحان کے بھور میں نہائے ہیں، کیا کیا کنویں سپاہ کو تیری جھکائے ہیں، بھائی یہ ہاتھ پار کے یہ پار ہو گئے، دل کا غبار خون کے دریا میں دھو گئے۔ بولا یزید ہو گئے عباس جب تمام، پھر کون آیا لڑنے کو سوئے سپاہ شام؟ اس نے کہا حسین کا فرزند تشنہ کام، ہم شخص تھا رسول کا جو دل برے امام، 18واں برس تھا عجب اس کی شان تھی، بھئی 16 پہر کی پیاس میں کیا آن بان تھی، یوسف لقا کا وصف کیا اس نے برملا، بولا یہ نوجوان تھا سب گھر کا لاڈلا، زینب نے لاکھ ضبط کیا پر نہ بس چلا، منہ سے نکل گیا میری گودی کا تھا بلا، بھئی اس نے کہا درست ہے پرچھی جو کھائی تھی، لاشے پہ بے حواس یہی بی بی آئی تھی، لاشے پہ بے حواس یہی بی بی آئی تھی، پہنچا کے لاشے اکبر علی وقار کو، لائے حسین ہاتھوں پہ ایک شیر خار کو، ہچکی لگی تھی پیاس سے اس گلوزار کو، منہ کھولے دیکھتا تھا شہ نامدار کو، ہلتے تھے ہونٹ پاس سمجھ میں نہ آتی تھی، تالو لپک رہا تھا زبان ایٹھی جاتی تھی، اس نے سن کر وہ یہ کہ رحم کھائے ہر گبر اور یہود، وہ منہ گلاب سا کے پڑھیں جس پر سب درود، ہوٹوں سے رنگ گنچے سوسن کا تھا نمود، وہ گوری گوری باہوں کی ساری رگیں کبور، گھبرا کے سانس لیتے تھے آنکھیں پھراتے تھے، یہ ذوق تھا انگوٹھے بھی چوسے نہ جاتے تھے، آخر بیان بچے کا نام و نسب کیا، اس کے لیے حسین نے پانی طلب کیا، آگے نہ پوچھ ہرملا نے کیا غضب کیا، تیر جفا سے قتل اسے بے سبب کیا، بھئی گردن پہ تیر لگتے ہی معصوم ڈر گیا، ان کا پدر سے ملنے کو بس اور مر گیا۔ دیکھا بہت یزید نے شہنشاہی کا جمال، وہ بھولی بھولی شکل، وہ بکھرے جھنڈولے بال، میرے تو ہوش دیکھ کے یہ سر بجا نہیں، تیرا بھی دل اٹھا تھا کسی وقت یا نہیں۔ پورا واقعہ یزید نے سنا اور شمر سے کہا کوئی ایسا بھی موقع آیا کہ جب تیرے دل میں ان کے لیے تھوڑی سی ہمدردی آ گئی تھی؟ یزید پوچھتا ہے اور شمر کچھ دیر کے لیے چپ ہوتا ہے کہ عرض 3 جا، شمر نے کہا 3 جگہ کی عرض 3 جا، وہ پکارا کہاں کہاں، شمر لہی نے رو کے کہا ایک تو وہاں، خالی ہوا نبی کے مرقع سے جب جہاں، اور نوجوان کی لاش پہ آئے شہ زمان۔ قاتل بتا رہا ہے کہ حسین جوان بیٹے کی لاش پر کیسے آئے اور نوجوان کی لاش پہ آئے شہ زمان۔ بھئی یہ مجلس ہو گئی یہی مصائب ہے،
کچھ پڑھنا نہیں ہے مجھے، علم برآمد ہوگا، 2-4 جملے نثر میں شعر میں اس کے برسی کے بعد کہہ دوں گا.